خامد برا کرے بیوی اچھا کرے، بیوی برا کرے خامد اچھا کرے. ایک حدیث یاد آ گئی، جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خامد اس پہ صبر کرے تو اسے ایوب علیہ السلام والے صبر کا اجر ملے گا. جس کا خامد بدتمیز ہو اور بیوی صبر کرے تو اسے حضرت آسیہ کے صبر کا اجر ملے گا، جو فرعون کے دربار میں سولی پہ لٹک گئی. اور کیا صلہ پایا اس صبر کا؟ فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی نا، حضرت آسیہ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ آیت حضرت آسیہ کے لیے اتری، اور یہ قرآن کی عزت کہ قرآن نے ان کو جگہ دی، اور آخرت کی عزت کہ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ جب آپ جنت میں جائیں تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہیں. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو پہلی بیگم ہوں، میری سوکن کون ہے؟ کہا جنت میں اللہ نے فرعون کی بیگم آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم دونوں کا میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے. تو جس کا خامد بدتمیز ہو اور عورت صبر کرے تو اسے حضرت آسیہ والے صبر کا اجر ملے گا. جس کی اولاد نافرمان ہو اور ان پر صبر کرے تو یعقوب علیہ السلام کے صبر کا اجر اس سے ملے گا. کہ نافرمان اولاد سے کیسے چلنا ہے، اس میں ایوب علیہ السلام جیسے مثال قرآن میں اور کوئی نہیں. ہم تو اولاد ذرا نافرمان ہوتی نا، ہم انہیں اور نافرمان کر دیتے، طنز، تانے، بولیاں، سختیاں، مار کٹائی، پٹائی، ذلیل کرنا. آج 99% ماں باپ کا ظلم ہے جس سے اولاد برباد ہوئی. سب سے بڑا ظلم آج کے ماں باپ کا ہے، اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے. کئی عورتیں جاب میں ہیں، تھوڑی ہیں پاکستان میں لیکن کافی زیادہ ہے. باپ اتنا تھک کے گھر آتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے اس کے پاس ٹائم کوئی نہیں. کاروبار عام طور پر ہیرا پھیری کے ہیں، کاروبار میں عام طور پر ادھار ہے. جس نے ادھار دینا بھی ہو ادھار لینا بھی ہو وہ کبھی توجہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر تو چڑھا ہوتا ہے بخار. مائیں گھر میں رہ کر بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، کارٹون لگا کے دے دیں گے، ٹی وی لگا کے دے دیں گے. اور اس موبائل نے نسل ہی ختم کر دی ہے، خاندان ختم کر دیا ہے. 4 بچے بیٹھے ہیں، ماں بیٹھی، ہر ایک اپنے موبائل سے کھیل، ہر ایک اپنے موبائل سے کھیل، سب اپنے موبائل میں گم ہیں. ماں اور بچے کا تعلق ختم، بھائی اور بہن کا تعلق ختم، بھائی اور بھائی کا تعلق ختم، والدین اولاد کا تعلق ختم. اس ٹیکنالوجی نے گھر کو ختم کر دیا ہے، گھر کوئی نہیں. تو بہت بڑا ظلم ہے جو آج اولاد کو ٹائم نہیں دیتے. اور مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کارٹون پہ بٹھا دیتی ہیں، ویکھی جا ویکھی جا. وہ بچہ کارٹون دیکھ 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 اور اس کو اماں بھی کارٹون نظر آتی ہے، ابا بھی کارٹون نظر آتا ہے، ٹیچر بھی کارٹون نظر آتا ہے، ہر شے کارٹون. ساری سائیکی کو ماں باپ نے تباہ کر دیا. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج کر ہمیشہ سے اپنے سے دور کر دی. میرے نبی نے 7 سال تک نماز نہیں کہی. ہم لوگ یہ اسکول مافیا ہے، جیسے ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، یہ اسکول مافیا ہے جو ماں باپ کو پکڑ کر دیا ہے کہ وہ لیٹ ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا. مجھے 11 سال کی عمر میں ماں باپ نے لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے کہ ڈاکٹر بنانا ہے. میں ہمیشہ کے لیے ماں باپ سے دور ہو گیا. تبلیغ میں لگنے سے پہلے متنفر ہو گیا. تبلیغ میں لگا تو دین کا پتہ چلا، دین نے ماں باپ کا پتہ بتایا تو میں عقلی طور پہ ماں باپ کے تابع رہا، دلی طور پہ نہیں. میرا دل نہیں کھل سکا نہ ماں کے لیے نہ باپ کے لیے. کہ جب میرے ان کی گود میں پلنے کی عمر تھی انہوں نے مجھے ہاسٹل میں پھینک دیا. یہاں کھانا کھانے کے لیے میس جاؤ، اپنا بیگ اٹھاؤ، اپنے کپڑے اٹھاؤ، اپنا بیگ ٹھیک کرو، اپنی الماری ٹھیک کرو. وہاں 20 نوکر کھڑے ہوئے ہیں گھر میں اور یہاں سارے کام خود کرو. میں لاشعوری طور پر ماں باپ سے دور ہو گیا.
اور میں اپنی بیگم سے کہا کر رہا تھا جیسے یہ میرا چھوٹا بھائی لاڈ کرتا ہے اپنی ماں سے، مجھے تو ایسے لاڈ نہیں آتا، میرا دل ہی نہیں اٹھتا. اور اس میں وہ بڑی وجہ تھی کہ سب سے قیمتی سرمایہ اولاد ہے اور اسی پر ہی ماں باپ کا ظلم ہے. 3 سال کا بچہ اسکول جائے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ 6 سال تک 7 سال تک بچہ 5 کیمرے سارے ماں باپ پہ فٹ ہوتے ہیں، 5 کے 5 کیمرے ہر انسان کو اللہ نے دیے نا. ہر انسان کے پاس 5 سینسرز ہیں، 5 حواس خمسہ، وہ سارے کے سارے ماں باپ پر فٹ ہوتے ہیں. جب اس پر سکول کی ضرب پڑتی ہے، کھوتے جڑا بستہ دے سر پہ ہوندا ہے، تو ماں باپ سے کٹ جاتا ہے. اور اس کے جو سارا جو نیورو سسٹم ہے، دماغی سسٹم، جیسے بیٹری کا فیوز اڑ جاتا ہے نا، اوور لوڈ ہوتی ہے، فیوز اڑ جاتا ہے، اس بچے کے فیوز اڑ جاتے ہیں. لہذا اس کے سارے سینسر بند ہو جاتے ہیں. بچوں کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہی ماں باپ ولن بن جاتے ہیں. اور جو ماں 4 بچے نہیں سنبھال رہی، وہ کیسے توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر 40 بچے سنبھالے گی، ایک ٹیچر 30 بچوں میں سے اس کے بچے کو سنبھالے گی؟ آگے چونکہ اسکول بھی تجارت ہے، کوئی تعلیم تو ہے، میڈیکل لائن تجارت ہے، بس چٹا کوٹ پا کے وہ بھی تاجر بیٹھا ہے، بھی تاجر بیٹھا ہے. جس ملک میں مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کیا جائے تو تجارت ہی ہے. جس ملک میں بچے کو ایز اے کسٹمر ڈیل کیا جائے تو تجارت ہی ہے. تو تاجر کا مزاج کیا ہے کہ وہ تھوڑا لو زیادہ، کم زیادہ کرو، پیسے تھوڑے دے. لہذا جو کم سے کم تنخواہ پہ آتا ہے اس کو رکھتے ہیں. اب تھوڑی تنخواہیں، کام کا لوڈ، 30 بچے، وہ کیا کرے؟ ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کہہ رہے، بچوں بولو CUP سپ. بچوں نے کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا نہیں بچوں CUP سپ. ان کا مس CUP کپ. انہوں نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. اے سب پی رہے گا تو انہوں ورد ہی رہے گا. بھائیو، ساری بات کا ایک عنوان ہے، اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو. ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کرے، خاوند بیوی کی برداشت کرے، بیوی خاوند کی برداشت کرے. ساس سسر بچے بچی کی زندگی میں دخل نہ دیں. زندگی گزر گئی شریعت پڑھتے پڑھاتے، کہیں نہیں دیکھا ساس سسر کا کیا حق ہے بہو پر. اللہ کی قسم کوئی حق نہیں ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہی 2 رشتے کر رہے ہیں، سب سے بڑی زیادتی یہی 2 رشتے کر رہے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت خوبصورت ہے، تنہا زندگی کوئی زندگی نہیں اگر حدود کا پتہ ہو. جب حدود کا پتہ نہیں ہوتا اور دوسرے کی باؤنڈری میں گھس جاتے ہیں تو پھر زندگی میں تلخیاں شروع ہو جاتی. میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ ہے. میں اپنے ماں کی خدمت کروں گا، باپ کی کروں گا. میری بیوی کر دے اس کا احسان، اس کی نیکی ہے. لیکن میں مطالبہ نہیں کر سکتا اپنی بیگم سے کہ میری ماں کی خدمت کر، میرے ابا کی خدمت کر، میری بہنوں کی خدمت کر. ذمہ نہیں ہے. عورت کو اتنا فرق کیوں کیا ہے کہ انہوں کم کے ڈوکھا دیتا ہے؟ نسل تیار کرنا. چونکہ اب آج کی ماں ایک تو خود جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ بچوں کو کی تربیت کیسے ہے. دوسرا ماحول ایسا، اس نے تانا دیا، اس نے تانا دیا، اس نے تانا دیا، اس کی سنی، اس کی سنی، سر سے لے کر پاؤں تک دکھ ہی دکھ اندر اتر جاتے ہیں. تو یکسوئی نہیں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام جو 9 یا 10 سال کی عمر میں کہہ رہا ابا جان چھری چلاؤ، کس نے سکھایا تھا؟ ماں نے. چونکہ ماں فارغ ہے، بچہ اور ماں ہے، بچہ اور ماں ہے. تو یہاں تک پہنچایا کہ افعل، جلدی کرو، چھری چلاؤ. تو یہ زندگی بھی سیکھی جاتی ہے.
گاڑی چلانا سیکھتے ہو، سائیکل چلانا سیکھتے ہو، اپنے آپ کو چلانا بھی تو سیکھو کہ میں اپنے آپ کو کیسے چلاؤں، میرا زبان کا بول کیسا ہو، آنکھوں کا دیکھنا کیسا ہو، کان کا سننا کیسا ہو۔ سننے والے بنو، بیوی کی سنو۔ بیوی بات کرنے لگی، موبائل کی گھنٹی بج گئی، چل۔ بیوی خامد بات کرنے لگا، بیوی کا موبائل بج گیا۔ بچہ کے بات کرنے لگا، ماں کا موبائل بج گیا، وہ نے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ سننا بہت بڑا عمل ہے۔ اب یہ جو 5 سینسر ہیں، یہ ان میں 4 آف ہو جاتے ہیں، ایک کبھی نہیں آف ہوتا۔ ایک سینسر ایسا ہے جو کبھی آف نہیں ہوتا، یہ کان ہے۔ آپ سو جاؤ، سب آف ہو گئے، آنکھیں بند، سونگنا بند، چھونا بند، بولنا بند، لیکن ایک آواز پہ آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا آپ قرآن کی آیت پہ غور کرو۔ جب اللہ نے اصحاب کہف کو سلایا تو کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، میں نے ان کی آنکھوں کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا، نہیں، میں نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ کوئی آواز ان کے کانوں میں جا کر ان کو اٹھا نہ دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ، ایک کان اپنی بیوی کو دے دو، بیوی یہ کان اپنے خامند کو دے دے، ماں باپ یہ کان اپنی اولاد کو دیں، وہ جو مرضی بولیں دھیان سے سنیں، جو مرضی بولیں دھیان سے سنیں۔ یہ میرے نبی کی ساری تعلیمات ہیں جو میں بتا رہا۔ میرے نبی نے کبھی بچوں کو نصیحت نہیں فرمائی، ہم تو نصیحت کر کر کے انہیں بور کر دیتے ہیں۔ کھیلے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے، دو جہان کے سردار ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حسن حسین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی کرا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جعفر کے بیٹے، حضرت جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، حسن حسین کو قطار میں کھڑا کر کہتے ہیں آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے پکڑے گا انعام پائے گا۔ صرف محبت تھی، چونکہ جب ماں باپ عملی زندگی میں آپس میں محبت دیتے ہیں، اولاد کو محبت دیتے ہیں، تو صفات اپنے آپ 5 کیمروں سے اندر ٹرانسفر ہو جاتی۔ جب 3 سال کی عمر میں بستے کا بوجھ آتا ہے، اسکول آتا ہے، تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے سارا سلسلہ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اچھے اخلاق کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے زیادہ حسین کوئی شکل نہ ہوتی، اور اگر برے اخلاق کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی۔ میرے بھائیو بہنوں، اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے اخلاق اچھے کرو، سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ آخری بات کرتا ہوں، میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ بن جبل، آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور میں چشمدید گواہ ہوں کہ میں حضرت معاذ کی قبر پر پہنچا، اربد اردن، تو پورے مزار میں خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر سے خوشبو۔ اس ہستی کو دنیا سے گئے ہوئے 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 18 ہجری میں انتقال ہوا، اور اب 1436، 1418 سال سے قبر میں خوشبو آ رہی۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، جو اندر جاتے ہوئے خوشبو کا حلہ اٹھتا ہے۔ میں ایک دفعہ گیا تو مجھے خوشبو محسوس ہوئی، تو قبر پہ چادریں تھیں، میں نے کہا چادروں سے خوشبو ہے۔ پھر میں دوبارہ گیا نماز پڑھ کے، تو میں ایسے غور کر رہا ہوں تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے میری آنکھوں سے پہچان لیا، کہا آپ سوچ رہے ہوں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ میں نے کہا جی، کہیں اس قبر سے آ رہی، ان چادروں سے نہیں آ رہی، سونگو۔ میں نے ایک ایک چادر کو سونگا، کوئی خوشبو نہیں، قبر سے آ رہی تھی۔ اور واحد صحابی ہیں جنہیں آپ نے کہا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور واحد صحابی ہیں جن کو یمن بھیجا تو 7 میل ان کے ساتھ چلے ان کو سی آف کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے آدمی کو سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔
معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین کیا ہے؟ 30 پارے قرآن اور 10 لاکھ حدیثیں. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی، امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی. امام بخاری نے اس میں سے 7629 حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی، اور یہ واحد کتاب ہے اور یہ واحد ہستی ہے جس نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، 7629 نفل پڑھے اور 7629 دفعہ غسل کر کے پھر حدیث لکھی. اور 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں. معاذ تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ خلاصہ ایک روایت. دوسری روایت، معاذ تمہیں دین کی بیس بتاؤں، تمہیں دین کا پلر بتاؤں، تمہیں دین کی چھت بتاؤں. کیا خوبصورت تعبیرات ہیں، پورا گھر بتا دیا. بیس، پلر، چھت، گھر بن گیا. ٹھیک. اور ادھر خلاصہ. یہ 2 الفاظ ہیں. تم کہا جی ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا،